بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہاں مسلمان بیٹی سے میرے سامنے بیٹی کا تذکرہ موجود ہے کہ بیٹی کتنی عظمت والی چیز ہوتی ہے. آئیے اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں. بیٹی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات موجود ہیں، بے شمار آپ کی احادیث موجود ہیں. بیٹی کی عظمت، بیٹی کی رفعت، بیٹی کی بلندی، بیٹی کے متعلق میرے آقا کیا فرماتے ہیں. دین اسلام سے قبل عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی. جیسے شروع میں آپ نے سنا، وہ ذلت اور پستی، ظلم و جبر اور جنسی استحصال کا شکار تھی. اس کی پیدائش کو ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھ کر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. دور جاہلیت کے اس مکروہ اور جاہلانہ رسم کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پتہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 58-59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا تھا، وہ غصہ کھاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا. اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، دین اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور ایک معزز اور بلند مقام عطا فرمایا، اور باعتبار تخلیق انسانیت اسے مردوں کے برابر درجہ عطا فرمایا. میں حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں جو پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. وہ آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے. وہ آیت نمبر 1 کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اس سے. کس سے؟ ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. فہران کی چوٹیوں سے دین اسلام کا جب سورج آبوتاب سے کے ساتھ جو چمکا نا تو سارا عالم روشن ہو گیا، سارا عالم منور ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے مسیحا جب بن کر تشریف لائے نا تو آپ نے عورتوں کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کے متعلق تلقین کیا فرمائی؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں. یہ حضور فرماتے ہیں. عزیزان محترم، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو وراثت سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا. دین اسلام نے عورت کی بحیثیت ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے الگ الگ حصے متعین فرمائے اور ان کی ادائیگی کا لازم حکم بھی فرمایا. جی ہاں، دیکھیے پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یہ آیت مبارکہ
سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مردوں کے لیے جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے اس میں سے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے اس میں سے حصہ ہے. تھوڑا ہو یا بہت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. عزیزان محترم، جو عورت ہے وہ بحیثیت ماں جنت کی اس کے قدموں کے نیچے، بحیثیت ماں وہ جنت اس کے قدموں کے نیچے. دیکھیے نا، عورت بے مقصد پیدا نہیں ہوئی. اس معاشرے کا وجود عورت ہی کے دم قدم سے ہے. معاشرے کا جو وجود ہے یہ عورت ہی کے دم قدم سے ہے. اگر عورت نہ ہوتی تو یہ مرد کہاں سے ہوتے؟ اگر عورت نہ ہوتی تو معاشرہ ہرگز قائم نہیں رہ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے مردوں کی راحت، آرام اور محبت اور رحمت کے لیے پیدا فرمایا. دیکھیے پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں کیا ارشاد ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑا بنایا کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. یقیناً اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یقیناً اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو جاہل مرد آج سفاک اور ظالم بن کر عورتوں سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا اپنا وجود بھی کسی عورت کا ہی مرہون ملت ہے. جب وہ بچے تھے نا تو انہیں کسی عورت ہی نے دودھ پلا کر، عورت ہی نے پال پوس کر ان کو یہاں تک پہنچایا، اور انہیں یہ حکم خالق کائنات نے دیا. اگر عورت کا وجود بے مقصد ہوتا تو انہیں یہ حکم ہرگز نہ دیا جاتا. دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ جسے پارہ 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جس کا ترجمہ یوں ہے کہ مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال 2 برس، اور یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنی چاہے یہ اس کے لیے ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھنا، انہیں زندہ دفن کرنا یا پیدا ہوتے ہی قتل کر دینا، یہ سراسر ظلم ہے. اور بروز قیامت پتہ ہے اس کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں گرفت ہوگی. اور ان ننھی بچیوں سے اگر پوچھا جائے تمہیں کس جرم میں تمہارے باپ نے مارا، تمہیں کس جرم میں تمہاری ماں نے مارا، تو وہ اپنے بے گناہ قتل ہونے کی گواہی دیں گی، جس کا ذکر خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ التکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اس طرح ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ دفن کی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس گناہ پر تجھے قتل کیا، کس گناہ پر تو قتل کی گئی. اس آیت مبارکہ نے بتا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو بے گناہ قتل کرنا حرام اور ظلم ہے، اور ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور یہ ضرور لیا جائے گا. میرے محترم بھائیوں، آج کل عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں، بیٹی کی بنسبت بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کے ناز نخرے زیادہ اٹھاتے ہیں، جبکہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس جانتے ہیں انہیں یہ برا سمجھتے ہیں اور انہیں بوجھ خیال کرتے ہیں. ایسے خیالات زمانہ جاہلیت کی علامات ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے امتیازی سلوک سے منع فرمایا ہے. جی ہاں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم.
کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھو۔ حضرت ذی وقار دین اسلام نے بیٹی کو بڑی عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی پرورش جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جی ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پتہ ہے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ابی داود شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے یہاں بچی پیدا ہو اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیوں ہوں اور وہ ان کی اچھی نیک تربیت پر کرے، پرورش کرے، تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گی، یعنی وہ دونوں بیٹیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیٹیوں کے بارے میں آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ جانے برادر، بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھنا اور ان کی پرورش میں کوتاہی برتنا معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اسلام نے خصوصیت کے ساتھ بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، مناسب جگہ ان کی شادی کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ بیٹوں کی طرح بیٹیوں کی پرورش اور ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ان کا پیدائشی حق اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو اس میں کوتاہی برتے گا سخت گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار، اور بروز قیامت اس سے پوچھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے، اسے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس کی روزی کا ذمہ دار ہے اسے ضائع کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام میں بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ اولاد کو تحفہ دیتے وقت بھی ان میں برابری کا حکم دیا گیا۔ بیٹا یا بیٹی کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے منع کیا گیا۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کے والد بشیر انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے۔ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر ایک بچے کو ایسا ہی تحفہ دیا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ حضرت بشیر نے عرض کیا کہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرجعہ، تو پھر اس سے بھی واپس لے لو، فرجعہ پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کا بچہ آیا، اس نے اسے اٹھایا، چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی بچی آئی تو اس نے اسے اٹھایا اور اپنی ایک جانب بٹھا دیا۔ تو پتہ ہے رحمت کا کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا فما علت بینہما، فما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں میں برابری نہیں کی، فما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان برابری نہیں کی، لہٰذا بچوں کے ساتھ ترجیحی اور امتیازی سلوک ہرگز نہ کرو، ان سے پیار کیا جائے۔ اگر گھر میں کوئی کھانے کی چیز یعنی مٹھائی یا پھل فروٹ وغیرہ لائیں تو بیٹیوں کو پہلے دیں، اللہ کی رحمت جان کر ان کی اچھی تعلیم، ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھی عزت کریں، اور یہ بھی ذریعہ بخشش اور جنت کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ کلام کیا ہے میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ؟ بیٹیوں کی پیدائش سے متعلق بعض لوگوں کا طرز عمل آج بھی دور جاہلیت کا نمونہ ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آگاہی ہونے کے باوجود وہ آج بھی
بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس خیال کرتے ہیں، انہیں پرایا دھن اور بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان کے زندہ رہنے کو اپنے لیے خیال کرتے ہیں، اپنے لیے آر خیال کرتے ہیں، خار سمجھتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین جھلک ابھی پاکستان کے شہر میاں والی پنجاب میں دیکھنے میں آئی، جہاں گزشتہ دنوں ایک سفاک بدبخت بدباطن باپ نے اپنے گھر بیٹی کی پیدائش پر اسے 5 گولیوں سے مار کر قتل کر دیا۔ جس نے یہ واقعہ سنا نا، وہ لرز گیا، وہ لرز کر رہ گیا۔ اس افسوسناک واقعے کے باعث پوری دنیا میں پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے نا وہ کم ہے۔ ایسے ہی ایک شخص 22 دن کی بچی کا گلا کاٹ کے یہاں ناظم آباد کے اندر ہی، یہاں کراچی کے اندر ہی وہ پھینک کے چلا گیا۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو دور جاہلیت کا یہ مکروہ عمل دہرانے کی جرت نہ ہو۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنی اولاد میں برابری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیٹا یا بیٹی کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے سے بچا، ان کی اچھی اور نیک تربیت کی توفیق میں رحمت فرما۔ اپنی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی ہمیں سوچ عطا فرما۔ انہیں منحوس سمجھنے والی زمانے جاہلیت کی سوچ سے بچا، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو تمام گندگیوں سے پاک فرما۔ حبیب کریم کے ارشادات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ